الحمد لله سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه. بسم الله ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز پر محیط ہے. میری رحمت بڑی وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا یا ان کے حصے میں یہ رحمت آئے گی جو متقی ہوں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. یہاں تین صفتیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے. ایک یہ کہ متقی و پرہیزگار ہوں، دوسری یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اس کے آیات پر، اس کے احکام پر ایمان لاتے ہوں. پھر ان تینوں کا خلاصہ اس طرح بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ ان تینوں کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے ایک لفظ میں، اور وہ یہ کہ الذین یتبعون الرسول، یعنی ان لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو رسول کی پیروی کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے لیے وہ لکھی جائے گی. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور متقی و پرہیزگار ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نبی امی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، رحمت ان کو مخصوص کر دی گئی ہے، ان کے لیے لکھی جائے گی. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ان کی خصوصیت یہ ہے
کہ ان کے تذکار جلیلہ تورات میں مذکور ہیں، انجیل میں مذکور ہیں، دونوں کتابوں میں ان کے حالات لکھے گئے ہیں اور ان کی بیست کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ان کے فرائض کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرائض ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کیا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یامرہم بالمعروف ہے، وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ وہ یہی لوگ ہمیں طیبات اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، وہ یحرم علیہم الخبائث اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وہ یضع عنہم وزرہم اور ان کے بوجھ کو ان کی پیٹھ پر سے اتار کر رکھتے ہیں۔ والاغلال التي كانت علیہم اور وہ طوق جو انہوں نے اپنے گلوں میں ڈال لیے تھے علماء کی پیروی کے، علماء کی اتباع کے، ان طوق غلامی کے طوقوں کو توڑ کر پھینک رہے ہیں۔ رسم و رواج کی وہ بوجھ جو لوگوں پر ڈال دیے گئے تھے، ان بوجھوں کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کا بندہ بنا دیا گیا تھا اور ان کی غلامی کے توق ڈال دیے گئے تھے، ان توقوں کو گلے سے نکال کر پھینک رہے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو جو لوگ رسول پر ایمان لے آئے ہیں، رسول جس کا تذکار جلیلہ تورات میں انجیل میں موجود ہے اور وہ ان کو لکھا پاتے ہیں، اہل کتاب ان کو معلوم ہے کہ رسول ایسا آنے والا ہے، اس کی تذکار جلیلہ جو ہم بیان کیا کرتے ہیں وہ تمام اس میں ہوں گے۔ تو جو لوگ رسول پر ایمان لے آئے وہ عزروہ ہو اور اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، وہ نصروہ ہو اور اس رسول کی مدد بھی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور وہ نور جو ان کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، ان پر نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ اولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ فلاح پانے والے، دنیا اور آخرت میں فلاح اور محبوب کے حقدار یہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں اور جس شریعت کو لے کر وہ آئے ہیں اس شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف مبعوث ہو کر آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں۔ لا الہ الا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کا ترجمہ بڑا وسیع ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حایت روا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی بوڑھی بنانے والا نہیں، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، ایک کارساز ہے، ایک ہی الہ ہے۔ اس کی شریعت میں اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کہ اس کی شریعت نازل ہو اور اس پہ عمل کیا جائے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے۔ یحیی ویمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، کسی کے سامنے ظاہر اگر طے نہیں کیا، اللہ ان کو پڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کے انسانوں میں کسی کے شاگرد نہیں رہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول کہتا ہے وہ اللہ پر خود بھی ایمان لاتا ہے اور تم سے بھی کہتا ہے ایمان لاؤ۔ قل یا ایھا الناس، خطاب ہے تمام لوگوں کو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول خود بھی ایمان لاتا ہے اور اللہ کی باتیں